تاریخ کربلا پارٹ 1۔ اسلام کی تاریخ اور شہادتیں۔ اسلام کی تاریخ میں بے شمار شہادتیں ہوئی ہیں اور ہر شہادت کو اپنی جگہ ایک بڑی اہمیت، ایک بڑا مقام حاصل ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے اسلام کی تاریخ میں ہر شہادت اپنی جگہ اہم شمار کی جاتی ہے۔ لیکن شہادت امام حسین رضی اللہ عنہ کا واقعہ کئی اعتبار سے باقی تمام شہادتوں سے مختلف اور انوکھا ہے۔ اس کے انوکھے پن کی ایک وجہ یہ ہے کہ امام حسین خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چشم و چراغ تھے، اور ایسے چشم و چراغ کہ جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں پرورش پائی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کاندھوں پر سواری کی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن کو اپنی غذا بنایا تھا، اور جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ہونے کا شرف حاصل تھا۔ اس لیے غربت، پردیس اور مظلومیت کی حالت میں یزیدیوں کے ہاتھوں شہادت باقی شہادتوں پر بہت اہمیت اور برتری رکھتی ہے۔ خلافت راشدہ کی مدت۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد قائم ہونے والی حکومت کے بارے میں پہلے ہی بتا دیا تھا کہ کتنے برس تک خلافت رہے گی۔ حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں خلافت 30 برس تک رہے گی، پھر اس کے بعد بادشاہت ہوگی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق خلافت راشدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 30 سال تک ہوگی۔ اس کے بعد بادشاہت کے دور کی شروعات ہوگی۔ اسلام اور لوگوں کی بھلائی کے لیے بنی حکومت کو بدل دیا جائے گا، اور امت مسلمہ میں سیاسی حکومت کی جو شکل رائج پائے گی وہ بادشاہت کی صورت میں ہوگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ 2 برس 3 مہینے 10 دن تک تخت خلافت پر فائز رہے۔ پھر دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے 10 برس 6 مہینے اور 4 دن تک خلیفہ رہے۔ پھر تیسرے خلیفہ یعنی حضرت عثمان غنی 11 برس 11 مہینے اور 28 دن تک خلیفہ رہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بعد چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ 4 برس 9 مہینے تک خلیفہ رہے، اور آپ نے دین اسلام کو پھیلانے کے لیے جو کچھ کر سکتے تھے، بڑی جان فشانی، جرت اور نہایت جوش اور جذبے کے ساتھ وہ سب کچھ کیا۔ حضرت علی کی شہادت کے بعد آپ کے صاحبزادے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے یہ عہدہ سنبھالا اور تقریباً 6 مہینے خلیفہ رہے۔ سیدنا امام حسن کے دور خلافت کے 6 مہینے جوڑ کر کے 30 برس تک مکمل یہ خلافت راشدہ کا زمانہ کہلاتا ہے۔ حضرت علی شیر خدا کے اعلان خلافت کے ساتھ ہی ملک شام میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنی آزاد حکومت کا اعلان کر دیا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کو تسلیم نہیں کیا۔ اس پر امت مسلمہ متفق رہی ہے کہ خلافت ہر حالت میں حضرت علی کا حق تھا۔ حضرت علی ہی خلیفہ برحق اور خلیفہ راشد تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا یہ فیصلہ چاروں اماموں کے یہاں اجتہادی خطا کے طور پر لیا جاتا ہے۔ واضح رہے کہ اجتہاد کا مطلب ہے کہ زمانے کے مطابق تمام علماء کا مل کر ایسا فیصلہ کرنا جو امت کے لیے آسانی کرے مگر وہ شریعت کے خلاف نہ ہو۔ اگر وہاں ایسا فیصلہ ہو جائے جو کسی کو تو فائدہ دینے کے لیے ہو مگر وہ امت کے لیے نقصان دہ ہو تو اجتہاد غلط تھا، کیونکہ اس کی ضرورت نہیں تھی اور اس سے نقصان بھی ہونے کا خطرہ تھا۔ علامہ تفتازانی لکھتے ہیں، اہل حق کا ایک بات پر اتفاق ہے کہ اس پورے معاملے میں حضرت علی حق پر تھے، اور حضرت امیر معاویہ کے الگ ایک نئی حکومت کے اعلان کے بعد حضرت علی کے ساتھ ان کی لڑائی کی شروعات ہو گئی، جو کہ حضرت علی کی زندگی میں جاری رہا، جس کے نتیجے میں جنگ جمل اور جنگ صفین جیسی چھوٹی بڑی جنگیں ہوئیں، اور پھر حضرت علی کی شہادت کے بعد حضرت امام حسن جب مسند خلافت پر بیٹھے تو امیر معاویہ نے ان کی خلافت کو تسلیم نہیں کیا۔ اس طرح مسلمانوں کے 2 گروہوں کے درمیان اختلاف قائم رہا۔ اس اختلاف کو ختم کرنے کے لیے حضرت امام حسن نے 6 مہینے میں ہی چند شرطوں پر خلافت چھوڑ کر امیر معاویہ کو مسلمانوں کا خلیفہ تسلیم کر لیا۔ خلافت کی راجدھانی کی تبدیلی۔ حضرت علی نے اپنے دور میں راجدھانی مدینہ منورہ سے اٹھا کر کے کوفہ میں قائم کر لیا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی
کہ حضرت امیر معاویہ کا دارالحکومت یعنی راجدھانی دمشق تھا، جو کہ مدینہ سے بہت دور اور لمبی دوری پر تھا۔ اس قدر دور رہ کر پوری خلافت کے انتظام اور انصرام میں دقت ہوتی تھی، اس لیے اس دقت اور اس علاقے میں ہونے والی مسلسل بغاوتوں پر قابو پانے کے پیش نظر آپ نے دارالحکومت یعنی راجدھانی کوفہ کو منتخب کر لیا۔ جب حضرت علی نے اپنی خلافت کا مرکز کوفہ قرار دیا تو وہ جو خود کو شیعان علی یعنی حضرت علی کا گروہ کہلانے والے تھے، ہر طرف سے سمٹ کر حضرت علی کے قریب ہونے کے خیال سے کوفہ میں جمع ہونے لگے، اور وقت کے ساتھ انہوں نے کوفہ میں سکونت اور رہائش اختیار کی، اور اس طرح کوفہ شیعان علی کا مرکز بن گیا۔ اس دور میں 4 جماعتیں وجود میں آئیں، جن میں سے ایک جماعت ایسی تھی جس نے کھل کر حضرت علی کی حمایت کی اور بنو امیہ اور دوسرے شخصیتوں کی مخالفت کا اعلان کر دیا۔ اس جماعت نے خود کو شیعہ کی جماعت کا اعلان کیا۔ اس سیاسی حمایت کی بنا پر آگے چل کر جماعت شیعان علی کے نام سے مشہور ہو گئی۔ یاد رہے کہ جو شیعہ اس وقت ہیں وہ شیعہ نہیں ہیں، بلکہ اس سے مراد حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان اختلاف کے وقت حضرت علی کی سیاسی حمایت کے طور پر پیدا ہونے والا گروہ ہے۔ دوسرا گروہ بنو امیہ کی حمایت پر وجود میں آیا تھا۔ پہلے یہ 2 گروہ آپس میں لڑتے رہے۔ بنو امیہ قبیلہ قریش کی ایک شاخ ہے، جس میں سے خاندان حضرت امیر معاویہ بھی ہے، ایسے ہی جیسے کہ قبیلہ قریش کی ایک شاخ بنو ہاشم ہے، جس میں سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے۔ تیسرا اسی دور میں ایک اور گروہ بنو امیہ اور حضرت علی کی مخالفت کی۔ اس گروہ نے ان دونوں ہستیوں حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کے خلاف جنگ کا آغاز کیا۔ یہ گروہ خوارج کہلاتا ہے۔ یہ خارجی نماز روزے کے پابند تھے، نوافل، تہجد، ذکر اور تلاوت جیسے عمل کرتے تھے۔ ان الحکم الا اللہ یعنی حکم صرف اللہ کا نعرہ بلند کرتے تھے، لیکن معاذ اللہ حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کو واجب القتل اور کافر مانتے تھے۔ چوتھا گروہ اکثر صحابہ کرام اور ان کی پیروی کرنے والوں کا تھا، جو حضرت علی کے خلافت کو حق جانتے تھے لیکن حضرت امیر معاویہ کے بارے میں خاموش تھے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ آگے کی تاریخ کربلا دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ اسی طرح کی اسلامی ویڈیو ہم اپنے چینل پر